موقع آ جائے اگر ہمیں گھیر لے اور ہمیں یقین ہے کہ ہمیں ماریں گے تو آسان موت نہیں مارنا، وہی کرنا ہے جو ہمارے صحابی کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اس نے جان دے دی لیکن نہیں بولا اس کا نام پوچھتے اس پہ سلیہ مار دیا، اقبال نام تھا بس، نام پوچھا تھا اس سے، نام پوچھا تھا اقبال بس۔ السلام علیکم۔ تو آپ نے یہ واقعہ سن لیا ہوگا کہ کیسے ہندوستان کے راجستھان میں موجود جو جے پور ہے راجستھان کے اندر، اس کے اندر ایک مسلمان لڑکے کو، نوجوان کو، اس کا نام پوچھ کر قتل کر دیا گیا۔ اس سے پہلے دہلی کے اندر ہی ایک مسلمان کو مسلمان ہونے کی بنا پر کھمبے کے باندھ کر پیٹ کر مار دیا گیا، اور روز انڈیا کے ایک کیس سے کچھ وائرل ہو جاتے ہیں، کچھ نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ لیکن ہم اتنا آسان شکار کیسے ہو گئے؟ آخر کیوں ہمارے اندر اتنی بزدلی آ گئی ہے کہ کوئی بھی راستہ چلتا ہمیں قتل کر دیتا ہے؟ ہمیں اپنی تاریخ یاد رکھنی چاہیے کہ ہمارے جو بابا اجداد تھے، جو ہمارے صحابہ کرام تھے، ہمارے مرد مجاہد تھے، جتنے بھی تھے، وہ کس طرح سے تھے اور وہ اپنی زندگی کس طرح سے گزارتے تھے۔ تاریخ کے اندر تو مطلب مسلمان کی حیثیت ایک ایسی ہے کہ ببر شیر سے زیادہ خطرناک اور بھیڑیے سے زیادہ خونخوار ہے، ٹھیک ہے۔ ان دونوں سے زیادہ بہادر ہے ایک مسلمان۔ لیکن حقیقتاً آج کے دور میں بات کچھ اور دکھائی دیتی ہے۔ جو کہا جاتا ہے کہ ایک مسلمان 10 کے برابر ہے، 10 غیر مسلموں کے برابر ہے، لیکن یہاں تو 2 3 سے ہی پٹاؤ میں آ رہے ہیں مسلمان۔ ایسے تو مسلمان کبھی نہیں تھے۔ تو پلیز اپنی تاریخ کو جانو، ٹھیک ہے، اللہ کی عبادت کرو، 5 وقت کی نماز پڑھو اور اپنی تاریخ کو جانو۔ تو ایسا ہی ایک واقعہ میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں، ایک بہادر مجاہدین کی شہادت، ایسی شہادت جسے سن کر بھی آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ آپ ان کی شہادت کا واقعہ سنیے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ جنگ بدر چل رہی تھی، گھمسان کی لڑائی ہو رہی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف کھڑے تھے، تو اتنے میں ایک انصاری صحابی کھجور کھاتے ہوئے آئے، ان کا نام تھا حضرت عمیر بن حمام رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے آتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، اگر میں کفار سے لڑتا ہوا مارا جاؤں تو کیا میں بھی جنت میں ضرور جاؤں گا؟ ہاں، تم ہی کیوں؟ جو بھی مسلمان اللہ کی راہ میں شہید ہو، جو بھی مسلمان شہید ہوگا وہ جنت میں ضرور جائے گا، اور یہ اللہ کا انعام جاری رہے گا۔ آپ الفاظ سنیے، جاری رہے گا، یہ آفر بند نہیں ہوا ہے۔ تو کیسا موت سے ڈرنا؟ کیوں ہم اگر ہمیں کوئی 10-5 گھیر لیتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں مارے گا، تو بھائی مت مار یار، چھوڑ دو یار، انکل جی مت مارو، یا جو بھی ہم کہتے ہیں، ہم ایسے نہیں ہیں، ہم شیر ہیں۔ اگر کوئی شیر کو، اگر کوئی جنگل کے اندر یا کسی باج کو یا شیر کو، کسی کو بھی کوئی گھیر بھی لیتا ہے نا، تو وہ دم پیچھے دبا کے نہیں بیٹھتا، اس ٹائم وہ سب سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ وہ ٹائم میں گھائل شیر سب سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے، اور شیر سے زیادہ خطرناک اور خونخوار ایک مسلمان ہے۔ بس ہمیں اپنی تاریخ یاد نہیں، نہ ہمیں ہماری وقت یاد ہے۔ تو آپ واقعہ ہم آگے جاری رکھتے ہیں۔ یہ سن کر وہ صحابی جنگ میں کود پڑتے ہیں اور تلوار سے اس قدر حملہ کرتے ہیں کہ صفے کی صفے بکھیر دیتے ہیں دشمنوں کی۔ جو سامنے آتا ہے اس کا جہنم کا ٹکٹ کاٹ دیتے ہیں، جو بھی سامنے آتا ہے۔ اتنے میں 2 کافر ان کے سامنے آتے ہیں، ان کا نام تھا حرس اور جمع۔ یہ دونوں ان پر حملہ ور ہوتے ہیں، تو یہ فوراً، یہ بڑے پھرتیلے تجربے کاٹتے ہیں، ایکسپیرینس تھے ان کا، لڑائی میں اچھا ایکسپیرینس تھا ان کا۔ تو یہ اپنا ایک دم پیترا بدلتے ہیں، اچھل کر ایک طرف پیترا بدلتے ہیں اور ہرش کو وہی کاٹ دیتے ہیں، اس کی گردن پر وار کرتے ہیں، جو اس کی گردن کو کاٹتی ہوئی تلوار اس کے شیرک کو کاٹتی ہوئی ایک طرف نکل جاتی ہے، اور پھر ایک دم کود کر پیچھے ہٹتے ہیں اور اچھل کر جو دوسرا تھا جمع، اس کے اوپر حملہ کرتے ہیں۔ ان کی تلوار اس کے سر کے 2 ٹکڑے کرتے ہوئے حلق کو چیر کر نکل جاتی ہے، اور پھر ان دونوں کو نمٹانے کے بعد سامنے والی سب پر حملہ کرتے ہیں۔ پہلے ہی حملے میں سامنے والا جو ان کے سامنے جو کافر تھا اسے قتل کر دیتے ہیں، اسے نمٹا دیتے ہیں۔ اس کے بعد اپنے بائیں طرف والے کو، جو بائیں طرف تھا، اسے نمٹا دیتے ہیں۔ اتنے میں ایک کافر پر جو سب میں تھا، جو بھی تھا، اس کے اوپر حملہ ور ہوتے ہیں۔ اتنے میں 3 جنے ایک ساتھ پیچھے سے، پیٹ کے پیچھے سے ان کے اوپر حملہ کرتے ہیں۔ اس شیر کو گرانے کے سامنے سے تو کسی کی ہمت تھی نہیں، پیٹ کے پیچھے سے حملہ کرتے ہیں وہ، اور یہ جو جن سے یہ لڑ رہے تھے وہ پورے ساز و سامان جیرا سے لیس تھے، اچھی تلواریں تھی، اچھی جیرے تھی، ڈھالیں تھی، سب تھے ان کے پاس۔ اور یہ بدر کے اندر لڑنے والے مسلمانوں کے پاس پوری تلواریں بھی نہیں تھی، پورے ہتھیار بھی نہیں تھے، سامان تو دور کی بات ہے، پورے ہتھیار بھی نہیں تھے لڑنے کے لیے۔ نہ تو ان کے جسم پر زیرہ تھی، نہ ان کے سر پر کھوت تھا، جو ہیلمٹ ہوتا ہے وار میں پہننے کا، نہ کھوت تھا۔ تینوں تلواریں ان کے سر پر پڑتی ہے، پوری طرح سے سر زخمی ہو جاتا ہے، خون کی
دھار لگ جاتی ہے سر سے، ٹھیک ہے، نیڈال ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس کنڈیشن میں بھی، اب اسی واقعے کے لیے میں نے پوری ویڈیو بنائی ہے، اس کنڈیشن میں بھی پلٹ کر حملہ کرتے 3 کافروں میں سے ایک کو وہی قتل کر دیتے ہیں، نمٹا دیتے ہیں، اور گرتے گرتے دوسرے کو بھی اپنے ساتھ گرا لیتے ہیں اور اس کی سینے پر چڑھ جاتے ہیں۔ سر پر حملہ ہوا ہے، اس کے بعد بھی ایک کو نمٹا دیا، دوسرے کو اپنے ساتھ گرا لیتے ہیں، اس کی چھاتی پر چڑھ کر اپنے دانتوں سے اس کی گردن پر اتنی زور سے کاٹتے ہیں کہ وہ مردود وہیں ختم ہو جاتا ہے، اس کی جان وہیں نکل جاتی ہے، نہیں مر جاتا، وہ کھیل ختم۔ ایسا کاٹتے اس کی گردن پر، مطلب وہ کہتا ہے نا کہ تیرا جو ہے کنٹ نوچ لوں، تیرا مطلب کیا کہتے ہیں، میرے پاس تو الفاظ بھی نہیں ہیں، اتنی زور سے اس کے گلے کو لوچتے یا اپنے دانتوں سے ایسا کاٹتے کہ وہیں اس کا دم نکل جاتا ہے، اور پھر ان کے پاس ہمت نہیں ہوتی کھڑے ہونے کی، ان کی سانسیں بھی رک رک کر چلنے لگتی ہے کیونکہ سر پر حملہ ہوا تھا۔ تو اتنے میں جو تیسرا کافر تھا وہ اس مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہیں شہید کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایسے صحابی جیسا ایمان ہمیں ہمارے اندر پیدا کرنا ہے، ایسی بہادری ہمیں چاہیے۔ ہم اتنے بہادری، اگر ہم ایسے واقعات سنیں گے، گانے نہیں سنیں گے، فالتو چیزیں نہیں دیکھیں گے، ایسے واقعات سنیں گے تو انشاءاللہ ہمارے اندر میں وہ جذبہ پیدا ہوگا۔ اگر ہم نماز پڑھیں گے اور اللہ کی عبادت کریں گے اور ایسے صحابہ کرام سے محبت کریں گے، قرآن پڑھیں گے اور دین پر رہیں گے، موت سے نہیں ڈرنا، موت تو ہمارا دروازہ ہے دوسری زندگی شروع ہونے کا، اور اگر ایسی موت ہر کسی کو نہیں ملتی، وہ میرا بھائی جو جے پور میں شہید ہوا نصیب والا تھا، شہید کی موت پائی اس نے۔ جتنے بھی مسلمانوں کو اس بنا پر مارا جاتا ہے کہ وہ مسلمان ہیں، انشاءاللہ انہیں جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا ہوگا، انشاءاللہ اللہ انہیں جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا کرے گا، آمین۔ تو موت سے کیسا ڈرنا، یہ تو نصیب والوں کو نصیب ہوتی ہے، ایسی موت تو، ایسی شہادت تو ہر کسی کے بس کے باہر ہے، ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہے۔ تو ہمیں بھی ایسے صحابوں کا جیسا جذبہ رکھنا ہے کہ اگر موقع آ جائے، اگر ہمیں گھیر لے اور ہمیں یقین ہے کہ ہمیں ماریں گے، تو آسان موت نہیں مارنا، وہی کرنا ہے جو ہمارے صحابے کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، وہی کرنا ہے جو ہمارے عمیر بن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا۔ تو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اپنے بھائیوں تک اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ میری اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہے نہ کرنا ہے یہ آپ کے اوپر ہے، ویڈیو لائک کرنی ہے نہیں کرنی یہ آپ کے اوپر ہے، پر پلیز میری اس ویڈیو کو اپنے بھائیوں تک، اپنے دوستوں تک ضرور شیئر کریں پلیز۔ تو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، اپنا خیال رکھنا بھائی، باکسنگ سیکھو، ریسلنگ سیکھو، اکھاڑا سیکھو، جو بھی سیکھنا ہے سیکھو، پر سیکھو ضرور، اور اپنے بچوں کو بھی سکھاؤ اور اپنے گھر کی عورتوں کو بھی سکھاؤ پلیز، پہلے آپ سیکھو پھر اپنے گھر کی عورتوں کو سکھاؤ۔ تو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھنا۔